ہمارے ہاں رشتے عموماً ظاہری شکل و صورت، رکھ رکھاؤ، خاندانی نام اور سماجی سٹیٹس کو دیکھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ دو اجنبی گھرانے ایک دوسرے کی سوچ، مزاج، اقدار اور طرز زندگی کو سمجھے بغیر ایک نہایت سنجیدہ بندھن میں بندھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زندگی کے یہ سب سے بڑے اور فیصلہ کن فیصلے اکثر حیران کن نہ سمجھی اور عجلت کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، اور پھر انہی فیصلوں کے بوجھ تلے پوری زندگیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں ہم نے گہرائی کی بجائے سطح کو معیار بنا لیا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ دو ذہن ایک جیسے سوچتے بھی ہیں یا نہیں۔ کہیں ایک گھرانہ مال و دولت کے ترازو پر ہر چیز کو تولتا ہے، جبکہ دوسرا سادہ، متوازن اور صحت مند طرز زندگی کا خواہاں ہوتا ہے۔ کہیں ایک فریق بات چیت کو زندگی سمجھتا ہے اور دوسرا اپنی غلط بات کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے۔ کہیں ایک سادگی کا قائل ہوتا ہے اور دوسرا نمود و نمائش کا عادی۔ کہیں ایک تبدیلی اور ارتقاء کے لیے تیار ہوتا ہے اور دوسرا جمود میں جینے پر بضد رہتا ہے۔ یوں ذہنوں کی سمتیں مختلف، ترجیحات متصادم اور برداشت کا معیار یکساں نہیں ہوتا۔ یہ فرق ابتدا میں جاننے کی کوشش نہیں ہوتی، اور اگر یہ نظر آ بھی جائے تو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی اختلافات آہستہ آہستہ فاصلوں میں بدلنے لگتے ہیں۔ جب یہ تضادات شروع میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو روزمرہ کی معمولی باتیں شکایتیں بن جاتی ہیں، اور شکایتیں رفتہ رفتہ بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ زندگی صرف ایک چھت کے نیچے ساتھ رہنے کا نام نہیں۔ زندگی دراصل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے کا طویل اور صبر آزما سفر ہے۔ چہروں کی دلکشی، لباس کی سلیقہ مندی اور مالی آسودگی وقتی طور پر تو متاثر کر سکتی ہے، مگر یہ کسی مضبوط اور پائیدار رشتے کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ کامیاب رشتے صرف خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے اور نہ ہی مضبوط معاشی بنیادوں سے۔ یہ تو سوچ کی ہم آہنگی، مزاج کی مطابقت، باہمی احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے خلوص سے پروان چڑھتے ہیں۔ رشتے طے کرنے سے پہلے محض معلومات نہیں بلکہ سمجھ بوجھ تلاش کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اعتماد اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے کی سوچ، ترجیحات، حساسیت اور مزاج کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی رسمی عمل نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو آسان بنانے کی ایک سنجیدہ اور شعوری کوشش ہے، کیونکہ جہاں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی وہاں محبت بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ وہ تھک کر آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا محض احتیاط نہیں، یہ آنے والی پوری زندگی کو ٹوٹ پھوٹ، تلخی اور پچھتاوے سے بچانے کی ایک ذمہ دارانہ کوشش ہے۔ کیونکہ جہاں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی وہاں محبت آخر کار خاموش ہو ہی جاتی ہے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے کہ کیا ہم واقعی رشتے جوڑ رہے ہوتے ہیں یا صرف خوبصورت چہروں، خاندانی ناموں اور وقتی سہولتوں کے درمیان ایک اندھا سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم شادی سے پہلے کے انسان کو جاننے کی زحمت کرتے ہیں یا صرف یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اور اگر وقت کے ساتھ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جانا ہوتا تو پھر اتنے ٹوٹے رشتے، اتنی خاموش عورتیں، اتنے الجھے ہوئے مرد اور اتنے خوف زدہ بچے ہمارے معاشرے میں کیوں بڑھتے جا رہے ہوتے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس رشتے کی بنیاد ہی نہ سمجھی پر رکھی گئی ہو، وہ محبت کا بوجھ آخر کب تک اٹھا سکتا ہے؟ یا پھر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں سچ سامنے آ گیا تو ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا نہ پڑ جائے؟ دینی اعتبار سے دیکھیں تو کیا نکاح صرف ایک رسم ہے یا یہ دو انسانوں کے درمیان سکون، رحمت اور ذمہ داری کا عہد ہے؟
اگر سکون دلوں کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم نکاح سے پہلے دلوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا صرف دنیا کو دکھانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں؟ سماجی پہلو سے سوچیں تو کیا ہم ایک خاندان بسانے جا رہے ہوتے ہیں یا ایک ایسا مسئلہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتتی ہے؟ جب دو ذہنوں کی ناسمجھی کا بوجھ بچوں کے نازک کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے تو کیا ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں یا ایک اور ٹوٹا ہوا انسان پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ مسلسل ناسمجھی، بے توجہی اور ذہنی عدم مطابقت محبت کو ختم نہیں کرتی، یہ انسان کو اندر سے خاموش کر دیتی ہے۔ وہ باہر تو مسکراتا ہے مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم رشتہ طے کرتے وقت اللہ کے مقرر کردہ سکون کو ترجیح دیتے ہیں، معاشرے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہیں اور انسان کی نفسیاتی سلامتی کا خیال رکھتے ہیں، یا پھر ہم صرف رسم نبھاتے ہیں اور بعد میں حیران ہوتے ہیں کہ محبت کیوں دم توڑ گئی، سکون کیوں چھن گیا اور رشتے بوجھ کیوں بن گئے؟ اللہ حافظ۔